جس وقت مکۃ المکرمہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما کی پربہار فضاؤں میں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے معراج شریف کا اعلان فرمایا تھا، لیکن کفر و شرک کی نجاست سے آلودہ کفار اور مشرکین اپنی روش کے مطابق اس کے ماننے سے انکاری ہوئے تھے۔ چنانچہ روایات کے مطابق معراج کی صبح پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب سے الگ تھلگ ہو کر کسی جگہ تشریف فرما تھے اور بہت فکر مند تھے کہ لوگ معراج کا واقعہ سن کر یقین نہیں کریں گے۔ اتنے میں ابو جہل کا وہاں سے گزر ہوا۔ جب اس نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سب سے الگ تھلگ اور فکر مندی کی حالت میں بیٹھے دیکھا تو پاس آ کر بیٹھ گیا، معاذ اللہ مذاق اڑاتے ہوئے کہنے لگا، کیا کوئی نئی بات ہو گئی ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں۔ تو اس نے پوچھا، وہ کیا؟ فرمایا، مجھے رات کو سیر کرائی گئی۔ تو اس نے پوچھا، کہاں تک؟ تو فرمایا، بیت المقدس تک۔ یہ سن کر اس دشمن رسول نے لوگوں کو دعوت اسلام سے روکنے اور بعض کمزور ایمان والے مسلمانوں کو دین اسلام سے روکنے کے لیے ایک نئی راہ ڈھونڈ لی، لیکن فوراً آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تکذیب نہیں کی اور لوگوں کو اس بارے میں نہیں بتایا کہ معاذ اللہ کہیں لوگوں کے سامنے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس بات سے انکار نہ کر دیں۔ روایت میں ہے کہ اس نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دریافت کیا، اگر میں لوگوں کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس بلا لاؤں تو کیا آپ انہیں بھی یہی بات بیان کریں گے جو مجھے کی ہے؟ تو سرکار علی وقار محبوب رب العباد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ پھر ابو جہل نے لوگوں کو بلایا۔ جب لوگ جمع ہو گئے اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں وہی بات بیان فرمائی تو معاذ اللہ اسے جھوٹ گمان کرتے ہوئے کسی نے تالی بجائی، کسی نے اپنا ہاتھ سر پر رکھ لیا۔ مطعم نے کہا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آج کی اس بات کے علاوہ پہلے کی سب باتیں واضح تھیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ معاذ اللہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جھوٹے ہیں، کیونکہ ہم بیت المقدس کی طرف آتے جاتے ہیں، ایک ایک مہینہ سفر کرتے ہیں، جبکہ آپ کا خیال ہے کہ آپ راتوں رات وہاں سے ہو بھی آئے ہیں۔ تو اس نے کہا، لات اور عزا کی قسم میں آپ کی تصدیق نہیں کروں گا۔ لوگوں میں سے بعض ایسے بھی تھے جنہوں نے بیت المقدس کو دیکھا ہوا تھا، انہوں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بیت المقدس کی نشانیاں دریافت کرنا شروع کر دی۔ تو مدینے والے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی نشانیاں بیان فرمانے لگے، حتیٰ کہ بعض باتوں میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کچھ شبہ ہوا تو بیت المقدس کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے لا کر دار عقیل کے پاس رکھ دیا گیا اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے تمام نشانیاں بیان فرما دیں۔ اس پر لوگ پکار اٹھے، جہاں تک نشانیوں کا تعلق ہے خدا عز و جل کی قسم وہ بالکل درست ہے۔ اور بعض لوگوں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اپنے اپنے قافلوں کے بارے میں بھی دریافت کیا جو دوسرے ملکوں سے تجارت کر کے واپس آ رہے تھے۔ تو سرکار علی وقار محبوب رب غفار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں قافلوں کے متعلق بتایا اور اس کے آنے کے وقت مقام کے بارے میں بھی خبر دی۔ سب کچھ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کے موافق واقع ہوا۔ اس پر بجائے اس کے کہ وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر ایمان لاتے، الٹا انہوں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جادوگری کی تہمت لگانے لگے۔ جب سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لوگوں کو واقع معراج کی خبر دی تو عقل پرست کفار اور مشرکین کی سمجھ میں یہ بات نہ آئی کہ کوئی شخص رات کے مختصر سے حصے میں بیت المقدس کی سیر کیسے کر سکتا ہے، جس کے نتیجے میں انہوں نے رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تکذیب کی ایک نئی راہ ڈھونڈ لی اور وہ شور بدتمیزی برپا کیا کہ جس سے بعض ناپختہ ایمان والے لوگوں کے قدم ڈگمگا گئے اور وہ ان کے دام فریب میں پھنس کر اپنے ایمان کے چراغ کو گل کر بیٹھے۔ چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ معراج کی صبح جب پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ واقعہ لوگوں سے بیان فرمایا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تصدیق کرنے والے بعض افراد مرتد ہو گئے اور ان کے برعکس کامل ایمان والوں کے ایمان میں اور اضافہ ہو گیا۔ خدائے ذوالجلال کی قدرت پر ان کا یقین اور پختہ ہو گیا۔
رسول پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صداقت کا یقین اور بھی زیادہ محکم اور مضبوط ہو گیا، جیسا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سفر معراج کا اعلان فرمانے پر بعض لوگ دوڑتے دوڑتے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے اور کہنے لگے کہ آپ اس بات کی تصدیق کر سکتے ہیں کہ جو آپ کے دوست نے کہی ہے؟ تو انہوں نے راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی کی سیر کی۔ شاید ان کا خیال تھا کہ عقل اور فہم سے بالاتر بات سن کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دیں گے، معاذ اللہ۔ لیکن قربان جائیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان صداقت پر، جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ انتہائی حیران کن بات سنی جس پر عقل کے پیروکار کسی طریقے بھی یقین کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، تو بغیر کسی تذبذب اور ہچکچاہٹ کے فوراً پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تصدیق کر دی۔ اور روایت میں ہے کہ لوگوں سے یہ بات سن کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت فرمایا، اوَ قَالَ ذَلِكَ، کیا واقعی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے؟ تو کہا گیا جی ہاں۔ تو ارشاد فرمایا، لَإِن كَانَ قَالَ ذَلِكَ لَقَدْ صَدَقَ، اگر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے تو یقیناً سچ فرمایا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ آپ اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ وہ رات کو بیت المقدس کے اور صبح ہونے سے پہلے واپس آ گئے؟ تو فرمایا، نعم انی لا اصدقہ فیما ہوا ابعد من ذالک، اصدقہ بخبر السماء فی الغدوۃ او روحۃ۔ فرمایا جی ہاں، میں تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آسمانی خبروں کی بھی صبح و شام تصدیق کرتا ہوں، اور یقیناً وہ تو اس بات سے بھی زیادہ حیران کن اور تعجب خیز ہیں۔ اس دن رسول پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ابا بکر ان اللہ قد سماک الصدیق، اے ابو بکر، اللہ عز و جل نے تمہیں صدیق کا نام دے دیا ہے۔ روایات میں آتا ہے اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق کے نام سے مشہور ہو گئے۔